یہ جو دور چل رہا ہے اس میں مضبوط ایمان کے ساتھ ساتھ مضبوط قسم کی تربیت اور بہترین قسم کے ماحول کی ضرورت ہے۔ جو اچھی تربیت میں رہے گا، جس کی تربیت اچھی ہوئی یا جس کا ماحول اچھا ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اچھوں کے ساتھ ہی ہمارا انجام فرمائے گا۔ کوئی مثال بنی ہوئی ہے کہ اگر آپ خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے تو چاہے آپ خوشبو نہ بھی لگاؤ تو بھی آپ سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، اور اگر آپ کسی بھٹی والے کے پاس یا کسی حلوائی کے پاس بیٹھ جاؤ اور بیٹھنے کا معمول بنا لو تو کوئی کام کرو یا نہ کرو کپڑے کالے ہو جائیں گے۔ تو یہ مثالیں بنی ہوئی ہیں سمجھانے کے لیے کہ جس طرح کا ماحول ہوگا انسان اسی ماحول کے اندر رنگا جاتا ہے۔ اب یہ ماحول صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہمارے بچوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور اگر دیکھا جائے تو تربیت شروع سے ہی جب بچہ سننا شروع کر دیتا ہے، سمجھنا شروع کر دیتا ہے، بولنا شروع کر دیتا ہے، تو تب سے ہی گویا اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، اس کو ماحول ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماحول کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جب بڑا ہوگا، بچہ جب سمجھدار ہوگا، اس کو کسی مدرسے میں بھیج دیں گے اور اس کو کسی اچھے ادارے میں بھیج دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ سیکھ جائے گا، وہ سیکھ جائے گا۔ بلا شبہ یہ بھی ایک پہلو ہے، لیکن اس بڑا ہونے تک کا جو عمل تھا، اس کے بچپن سے لے کے بڑا ہونے تک کا عمل، 8 10 سال 12 سال تک، یہ سارا عمل یہ کہاں پر ہوا، کہاں وقوع پذیر ہوا؟ وہ آپ کے گھر میں ہوا، وہ آپ کے گھر میں ہوا۔ وہ بچے کی تربیت گاہ، سب سے پہلی تربیت گاہ وہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ بچے کے سب سے پہلے مربی وہ اس کے والدین ہیں، وہ اس کے بڑے بہن بھائی ہیں، وہ گھر کے موجود افراد ہیں، اس کے دادا دادی یا جو بھی گھر میں موجود ہیں، وہ سارے اس کے مربی ہیں، اس کی تربیت کرنے والے ہیں، گویا اس کے پیر و مرشد ہیں، اس کو سیدھے راستے پہ چلانے والے ہیں۔ اب یہ پیر و مرشد کا اپنا قبلہ ہی درست نہ ہو، یہ جو مربی ہیں ان کی اپنی تربیت ہی نہ ہو، اور یہ ماحول ہی ایسا فراہم نہ کر سکیں کہ جس میں بچے کی آٹومیٹیکلی تربیت ہوتی رہے کہ وہ اچھے کو اچھا جانے، برے کو برا جانے، نیکی کی اہمیت دل میں ہو، اور برائی کی جو ہے، برائی کا جو خوف ہے یا برائی سے دور بھاگنا وہ اس کے دل کے اندر ہو۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جب تربیت کرنے والے خود ایسا ماحول فراہم کریں گے، جب ان کا اپنا بول چال، جب ان کا اپنا رہن سہن، جب ان کے اپنے طور طریقے، جب ان کے اپنے اعمال اس کے مطابق ہوں گے، تربیت کے مطابق ہوں گے، تو پھر یہ بچے اس ماحول میں جب پرورش پائیں گے تو یہ بھی تربیت یافتہ ہوں گے، تربیت یافتہ ہوں گے۔ عام طور پر آج کل والدین کے پاس وقت ہی نہیں ہے بچوں کی تربیت کے لیے، ان کو ماحول دینے کے لیے والدین کے پاس وقت نہیں ہے، اور اتنے زیادہ اپنے کام بکھیر رکھے ہیں، کمائیوں کے سلسلے اتنے بڑھا رکھے ہیں کہ وقت ہی نہیں دیتے، اور اگر وقت ہو بھی تو بھی اس طرف دھیان نہیں ہے کہ اچھا یہ سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری ہے، اچھا بچے کو کہاں بھیجیں گے؟ اسکول بھیجیں گے، مدرسے بھیجیں گے، استاد کے پاس، قاری صاحب کے پاس، اور اگر بچہ تربیت یافتہ نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو ماں باپ کس کو پکڑیں گے؟ اسکول کے استاد کو، قاری صاحب کو، کہ بھئی ہمارا بچہ آپ کے پاس ہم نے بھیجا تھا تو اس کو آپ نے کوئی تمیز ہی نہیں سکھائی، اس کو آپ نے کوئی تمیز ہی نہیں سکھائی۔ تو وہ اسکول میں ہم نے چند بچے دیکھے جو بہت گالیاں دیتے تھے ایک دوسرے کو، تو میں نے ان کو بہت سمجھایا – لیکن وہ نہیں سمجھتے تھے، پھر بھی گالیاں دیتے تھے۔
تو میں نے ایک استاد سے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ گالیوں سے کیوں نہیں رکتے، سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے؟ تو کہنے لگا کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس تو رہتے ہیں 5-6 گھنٹے، 18 گھنٹے اپنے ماں باپ کے پاس رہتے ہیں، تو ان کے گھر کے اندر بھی یہ گالیاں چلتی ہیں، گھروں میں بھی گالیاں چلتی ہیں، سارا دن گالیاں سنتے ہیں، تو شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ استاد تو غلط کہہ رہے ہیں، ہمارے گھر میں سارا دن گالیاں چلتی ہیں، یہ تو کوئی اچھی چیز ہے، یہ تو کوئی اچھی چیز ہے۔ تو جس طرح کا بول چال گھر میں ہوگا، میں نے لوگوں کو دیکھا، یقین جانے زیادہ دیہات میں یہ چیزیں عام ہوتی ہیں، بعض لوگ جانوروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، او بھائی اس کا کیا جانا ہے، تم اپنے جو اس کھاتے کے اندر گناہ ڈالے جا رہے ہو۔ وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، جو بھی زبان سے لفظ ادا کرو گے وہ لکھا جائے گا، وہ قیامت والے دن تمہارے سامنے ہوگا، اور انسان کہے گا یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ہائے میری خرابی، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، کیسا اعمال نامہ ہے کہ جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، اور سارا کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، جو میں نے بولا، جو میں نے کیا، اور جس طرف میں چل کر گیا، جس کو میں نے دیکھا، جس کو میں نے سنا، وہ سب اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، سب اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جب آپ اپنی زبان کا استعمال ٹھیک کریں گے، آپ کے اپنے طور طریقے ٹھیک ہوں گے، تو آپ کے بچوں کے بھی طور طریقے ٹھیک ہوں گے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ فرض نماز گھر میں پڑھو اور کبھی کبھار سنتیں، فرض نماز مسجد میں پڑھو جماعت کے ساتھ، فرض نماز مسجد میں پڑھو جماعت کے ساتھ، اور کبھی کبھار سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھو، کبھی کبھار سنتیں اور نوافل گھر میں جا کر پڑھو، اگر چھوٹے بچے گھر پر موجود ہیں تو، تاکہ وہ بچے دیکھیں یہ کوئی اہم کام ہو رہا ہے جس میں میرے والد صاحب، میری والدہ مصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، خاموشی سے نگاہیں جھکائے یکسوئی سے کام کر رہے ہیں۔ شروع میں کیا ہوتا ہے، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو بچہ آ کے والد کو ہلاتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، گھر میں اگر نفل سنتیں پڑھ رہا ہو تو آ کے ہلاتا ہے ابا ابا یا بابا۔ اچھا وہ باپ نہیں ہلتا، آہستہ آہستہ بچے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کیفیت میں باپ نے نہیں بولنا، جب اس کیفیت میں ہوگا تو باپ نہیں بولے گا، وہ پھر آہستہ آہستہ بچہ نماز کے دوران بلانا چھوڑ جاتا ہے، بلکہ ساتھ آ کے کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے جیسے باپ کرے گا ویسے ویسے بیٹا بھی کرے گا، اور شوق کے ساتھ کرے گا، شوق۔ اور آپ دیکھیں گے جب آپ ایسا ماحول گھر میں بنائیں گے تو بچے اگر نماز کا وقت نہیں بھی ہوگا نا تو مصلی اٹھائیں گے اور کہیں گے ہم نماز پڑھنے لگے۔ وہ رات بیٹے کو سلانے لگا، رات تقریباً 11 ساڑھے 11 کا ٹائم ہو گیا، وہ کہتا او ہو میں نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، میں نے کہا سو جو، کہتا نہیں نماز پڑھوں گا پہلے، اس نے اٹھایا مصلی اٹھایا، اپنے وہ 2-4 رکعتیں پڑھی اور پھر جو ہے وہ لیٹا۔ تو بچوں کے سامنے جو چیز ہوگی وہ وہی کریں گے، جو ان کے سامنے بولا جائے گا وہ وہی بولیں گے، جو ان کے سامنے آپ عمل کریں گے، اعمال کریں گے، وہ آپ کی کاپی کریں گے، وہ آپ کی کاپی کریں گے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر باپ چور ہے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ بیٹا بھی چور ہوگا، باپ ڈکیت ہے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ بیٹا بھی ڈکیت ہوگا، باپ نشئی ہے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ بیٹا بھی نشئی ہوگا، باپ بد زبان ہے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ بیٹا بھی بد زبان ہوگا، باپ حرام کمانے والا ہے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ بیٹا بھی ویسا ہی ہوگا۔ یہ میں زیادہ امکان کا لفظ اس لیے شامل کیا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ باپ بدکار ہے اور بیٹا نیکوکار ہے، یا باپ بہت نیک ہے اور بیٹا اس کے بالکل برعکس ہے، بعض اوقات برعکس بھی ہو جاتا ہے، وہ ماحول ملنے کی وجہ سے یا مختلف عوامل ہوتے ہیں، اللہ کی خاص کوئی نظر کرم ہوتی ہے، اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے، تو اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو دکھائیں گے، جو سکھائیں گے، جو عمل کریں گے، بچہ ویسے اس کو اڈاپٹ کرتا جائے گا، ویسا ہی وہ کرے گا۔ آج ہمارے بچوں کے شوق کیا ہیں، موبائل لے دو، کھلونے لے دو، فلانی چیز لے دو، فلانی چیز لے دو، اور پڑھائی کی طرف ان کی رغبت کم ہے، پڑھائی کی طرف رغبت کم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں سارا دن
وہ موبائلوں کے سامنے آنکھیں ٹکائے بیٹھے ہیں، اور ماں نے اگر کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے لے بچہ تو موبائل پھاڑ تو میں بھانڈے دھو لوں، تو موبائل پکڑ تو میں کپڑے دھو لوں، تو موبائل پکڑ میں ذرا جھاڑو لگا لوں۔ تو وہ بیٹھا ہے 2-2 3-3 گھنٹے، اور کئی بچے آپ یقین نہ کریں گے شاید کہ کئی بچے میں نے ایسے دیکھے کہ زیادہ موبائل دیکھنے کی وجہ سے ان کی نظر خراب ہو گئی۔ کسی بچے کو 2 نمبر، کسی کو 4 نمبر، ایک بچے کو میں نے پچھلے دنوں دیکھا، ایک عزیز کا بیٹا تھا، اس کو 8 نمبر کی اینک لگی ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا یہ اسکرین کی وجہ سے، زیادہ موبائل دیکھ کے والدین کو ہوش ہی نہیں کہ تربیت خراب ہو رہی ہے، ان کی نظر خراب ہو رہی ہے، اور اپنی سہولت کے لیے ان کو جہنم کی آگ میں جھونک رہے ہیں، ان کو گرا رہے ہیں آگ کے اندر، اپنے ہاتھوں سے ان کو گرا رہے ہیں، اور صرف یہ کہ تھوڑا وقت نہ دینا پڑے، ان کے ساتھ کچھ ٹائم نہ بتانا پڑے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، کتنی بڑی شان، نہ اللہ نے ان سے پہلے کوئی ایسا بنایا، نہ ان کے بعد اللہ کوئی بنائے گا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول کیا ہے؟ بچوں کے ساتھ وقت گزار رہے، بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہیں، بچوں کو کبھی کندھوں پر بٹھاتے ہیں اور کندھوں پر بٹھا کر بازار لے جاتے ہیں، لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کیا ہی بہترین سواری گری ہے، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سوار بھی تو دیکھو کیسے خوب۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان کو اپنی پیٹھ پر سوار کر لیتے اور ایسے کمرے کے چکر کاٹتے، جیسے بچے کے لیے بندہ گھوڑا بن جاتا ہے، اس کو اوپر بٹھاتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور دونوں صاحبزادے آگے، ایک پیٹھ پر تو دوسرا نیچے، دوسرا پیٹھ پر تو پہلا نیچے، اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا، 71 یا 73 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا، اور فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ تھا کہ اگر میں اٹھوں گا تو کہیں یہ گر نہ جائے، ان کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ جو بھی کوئی نیا پھل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بچوں کو مرحمت فرماتے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف حضرت امام حسن و حسین کے ساتھ محبت تھی، بلکہ تمام بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے، ان کے ساتھ دل لگی فرماتے، ان کے ساتھ مزاح فرماتے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ، 9 عمر لڑکے یا بچے کہہ لیں، وہ کبوتر پالنا ان کا شوق تھا، تو ان کا ایک کبوتر مر گیا جس کی وجہ سے وہ افسردہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا یا عمیر ما فعل عمیر، اے عمیر تیرے وہ کبوتر کے ساتھ کیا ہوا، تیرے کبوتر کے ساتھ کیا ہوا؟ بچوں کے ساتھ دل لگی فرما رہے ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام کے بچے تربیت ایسی کہ اللہ کے راستے میں جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ، ان کا بیٹا، اور ایک اور صحابی، دونوں جو ہے ان کی عمریں کو 14 سال کے لگ بھگ تھی۔ غزوہ احد کے لیے جب صفیں بنی، لوگوں کی چھانٹی ہوئی، تو جو 9 عمر لڑکے تھے یا نوجوان یا بچے جن کو سمجھا جاتا تھا ان کو واپس بھیج دیا جاتا تھا، تو ایک کو واپس بھیجا، اس نے کہا کہ فلاں کو تو آپ نے منتخب کر لیا، مجھے واپس بھیج رہے ہیں جبکہ میں اس کو پچھاڑ سکتا ہوں، میری اور اس کی کشتی کراؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کشتی کرائی، تو واقعی اس نے اس کو پچھاڑ دیا، تو اس کو بھی منتخب کر لیا گیا۔ اب یہ انتخاب کس چیز کا ہے؟ یہ میدان جنگ میں، میدان جہاد میں جانے کے لیے انتخاب ہے، کہ جہاں پر کوئی پتہ نہیں کہ واپسی ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ یہ معاملہ کو عام معاملہ نہیں ہے، یہ گردن کٹانے کا معاملہ ہے، اور اس میں بچوں کا ولولہ اور شوق بھی ایسا ہے کہ ہر کوئی جانے کے لیے تیار ہے۔ غزوہ بدر کا واقعہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہما دونوں نوجوان ہیں، ابھی عمر بھی تھوڑی ہے، اور کھڑے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے اطراف میں ایک دائیں ایک بائیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا اور میرے دل میں خواہش ہوئی کاش ان کی جگہ کچھ بڑے لوگ کھڑے ہوتے، بڑی عمر کے، تاکہ مجھے بھی کوئی آسرا ہوتا۔ تو یہ تو نوجوان لڑکے ہیں، کہتا ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ انہوں نے غیر متوقع سوال پوچھ لیا کہ جو شاید بڑوں نے بھی نہیں پوچھا ہوگا۔
وہ کیا سوال تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ چچا ہمیں ذرا بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ بھی کیا کرو گے ابو جہل کا؟ ہم اس کا سر قلم کریں گے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ہم اس کا سر قلم کریں گے۔ تو میں نے اشارہ کیا، وہ رہا ابو جہل لوگوں کے جھنڈ میں۔ تو کہتے ہیں جیسے میں نے اشارہ کیا تو ایسے جیسے عقاب اپنے شکار کی طرف جھپٹتا ہے، ایسے ان بچوں نے اپنی سواریوں کو ہانکا اور دفعتاً اس کی طرف روانہ ہو گئے اور جا کر لڑنا شروع کر دیا۔ اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے ایسے تلوار ماری ایک کو، تو ایک کا جو ہے وہ بازو وہ کٹ گیا اور ساتھ لٹکنے لگا، اسی لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ جب تکلیف محسوس ہوئی تو بازو کو پاؤں کے نیچے رکھا اور جسم سے الگ کر دیا اور اسی حال میں لڑتے رہے اور اس کو زخمی کر کے گرا دیا۔ اس بدبخت کو ابو جہل کو بلا کر زخمی کر کے گرا دیا، اور پھر بعد میں عبداللہ ابن مسعود اور بعض دوسرے صحابہ نے مل کر اس کی گردن اتاری۔ تو یہ شوق تھا، یہ ولولہ تھا، یہ جذبہ تھا اس دور کے بچوں کا، اس دور کے نوجوانوں کا، اس دور کی یوتھ کا۔ اور آج ہمارے بچوں، ہماری یوتھ اور ہمارے نوجوانوں کا جذبہ کیا ہے؟ سارا دن موبائل پر، سارا دن سوشل میڈیا دیکھتے رہیں گے، والدین کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی تربیت کیسی ہو رہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور ہر کسی سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک بادشاہ کے لیے رعایا اس کی پوری ریاست ہے، ایک گھر چلانے والے کے لیے اس کی پوری رعایا اس کا گھر ہے، اس میں اس کی بیوی بچے، اس کا پورا گھر شامل ہے، جو بھی اس کے ماتحت ہیں۔ تو ملازم کو غلام کسی کے انڈر کام کر رہا ہے تو وہ بھی اس کا ماتحت ہے، اس کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ جو بھی آپ کے ماتحت ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس کی تربیت کیسے کی، تم نے اس کو نماز کی طرف بلایا یا نہیں، تم نے اس کو نیکی کی طرف بلایا یا نہیں، تم نے اس کو نیکی کی ترغیب دی یا نہیں، تم نے اس کو برائی سے بچنے کی تلقین کی یا نہیں۔ اچھا، بعض لوگ پھر اس طرف آتے ہیں، بعض لوگ اس طرف آتے ہیں اور نیکی کی ترغیب اور اچھائی کی ترغیب اس کی طرف آتے ہیں، لیکن پھر ان کا ٹیمپرامنٹ لوز ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیں، چاہے کوئی استاذ ہو، اسکول کا استاذ ہو یا مدرسے کا، چاہے کوئی مدرسے کا قاری ہو یا عالم ہو، چاہے والدین ہو، کسی طور پر بھی بچوں پر تشدد کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ بچوں کو مارنا پیٹنا وہ شرعاً جائز نہیں ہے، چاہے تربیت کے لیے ہو، علم سکھانے کے لیے ہو، قرآن سکھانے کے لیے ہو، کچھ بھی سکھانے کے لیے بچوں پر تشدد کرنا یا ان کو مارنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ والدین کہتے ہیں ہمارے بچے ہیں، ہم تربیت کے لیے ان کو مار پیٹ رہے ہیں، بھی آپ کے بچے ہیں، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بنایا کس نے ہے؟ بنایا تو اللہ نے ہے۔ تو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین چلیں گے، ہماری اپنی سمجھ بوجھ وہ نہیں چلے گی کہ ہم کہیں گے ہماری دانست میں، ہماری سمجھ بوجھ میں یہ کام ٹھیک ہے تو ہم ایسے کریں گے۔ نہیں، شریعت سے بالا تر کوئی نہیں ہے۔ جی میں یہ سمجھ بھی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری سمجھ تو کچھ ہے ہی نہیں، شریعت جو کچھ کہتی ہے وہی ٹھیک ہے، یہی یقین ہونا چاہیے، اور اگر یہ یقین نہیں ہے تو پھر تو ایمان کے اندر نقص ہے۔ تو شریعت سے بالا تر کوئی نہیں ہے، چاہے کوئی استاذ ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے والدین ہو، تو بچوں پر تشدد بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ دراصل تشدد جو ہوتا ہے نا، یہ بچوں کو مارنا، وہ دراصل اپنی ناکامی کا اعتراف ہوتا ہے، اپنی ناکامی کا اعتراف ہوتا ہے کہ ہم سے زبانی کلامی، پیار محبت سے، موٹیویشن کے ذریعے سے، جائز حربوں کے ذریعے سے، وقت دے کر، اعمال دکھا کر، اچھے کام کر کے ہم تربیت نہیں کر سکے، لہٰذا اب ہم نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ان کو سمجھاتے بجھاتے پھریں۔ یہ اگر آپ کے پاس اپنے شاگردوں کے لیے، آپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے تو پھر ایسے وقت کو آپ تیلی لگا کر آگ لگا دیں۔ ایسے وقت کا کیا فائدہ جو آپ اپنے بچوں کو نہیں دے رہے ان کی تربیت کے لیے؟ تو یہ بچوں کے ساتھ مار پیٹ کرنا دراصل اپنی ناکامی کا اعتراف ہے کہ میں اب ناکام ہو گیا ہوں۔ سب سے پہلا حربہ وہی کہ پیار محبت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ بچوں کو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں، وہ کام زیادہ کرتے ہیں اور وہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے۔
ماریں گے کیا کریں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے کریں گے جب آپ موجود ہوں گے، اور پھر بس۔ اور بعض اوقات کیا کہ پیٹھ پیچھے والدین کوئی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان کے گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں سختی کی وجہ سے۔ پیار محبت سے کریں گے وہ دیر پا ہوگا۔ ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو تحریک دیں، ان کو ترغیب دیں۔ پڑھائی کا معاملہ ہو یا تربیت کا معاملہ ہو، ان کے لیے چھوٹے چھوٹے انعامات کا سلسلہ رکھ دیں کبھی کبھار، اور کبھی کبھار اپنے بچوں کو لے کر کہیں گھومنے پھرنے چلے جایا کریں، کسی چھوٹی موٹی جگہ پہ لے جا کر اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق ان کو گھمائیں پھریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، اور ایک حد کے اندر رہتے ہوئے ان کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم کریں۔ دوستانہ تعلق ایسا کہ جس میں وہ یہ نہ بھول جائیں کہ یہ ہمارا باپ ہے، اور وہ بالکل ہی ایسے فری ہو کے تو ادب کو بھی بھول جائیں، ایسا نہ ہو، بلکہ ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ ہمارا باپ ہے اور یہ ہماری حد ہے۔ دوستانہ تعلق ضرور ہے، پیار محبت ضرور ہے، لیکن یہ ہماری حد ہے، اس حد سے ہم نے آگے نہیں جانا۔ تو یہ سارے طریقے جب آزمائیں گے اور ان کو اچھا کر کے دکھائیں گے، ان کے سامنے اچھا بولیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے بچے اچھا بولنے والے ہوں گے، اچھی تربیت والے ہوں گے، نیک ہوں گے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر چیز میں بچے اپنے والدین کو کاپی کرتے ہیں، ہر چیز میں جو ان کو دکھائیں گے وہی وہ کریں گے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے جو بات، سب سے اہم بات، سکھانے والا ہمیشہ پہلے خود سیکھتا ہے۔ جو خود سیکھا ہوا نہ ہو وہ سکھا نہیں سکتا۔ علم دینے والا پہلے خود عالم بنتا ہے، خود علم سیکھتا ہے، بغیر علم سیکھے کوئی علم پڑھا نہیں سکتا۔ قرآن پڑھانے والا پہلے خود قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، پھر آگے قرآن پڑھاتا ہے۔ جو قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے وہ آگے قرآن پڑھا نہیں سکتا۔ کوئی ایسا پروفیسر، کوئی ایسا استاذ، کوئی ایسا لیکچرر جو کالج یونیورسٹی اسکول میں پڑھا رہا ہو اور اس کے پاس ڈگری نہ ہو، اس کے پاس مطلوبہ ڈگری نہ ہو، آپ کو معلوم پڑ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو آسمان سر پہ اٹھا لیں گے کہ ہمارے بچوں کو ایسا بندہ پڑھا رہا ہے کہ جو خود پڑھا ہوا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جب تک اپنی تربیت نہیں ہوگی تو بچوں کی تربیت کیسے کروائے؟ جب آپ کو اب خود ہی اچھے برے کا معلوم نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ مار پیٹ اصل ہے، تربیت کے لیے مار پیٹ ہی اصل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ کتنا؟ 10 سال تک خدمت کی۔ ان 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا، یعنی ایک بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں۔ یہ بچوں کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ۔ اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے کہ جو استاد یا قاری بچوں کو مارتا ہے، قیامت والے دن اس کا مواخذہ ہوگا اور اللہ کے سامنے وہ جواب دہ ہوگا، مجرم بن کر کھڑا ہوگا۔ تو بچوں پر تربیت کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ جب شریعت کہہ رہی ہے تو میری اور آپ کی سوچ بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ نہیں میرے خیال میں یہ اچھا، شریعت کی بات آ جائے اور بات بھی مستند ہو، مجتہد فی بات نہ ہو، بات بھی مستند ہو، قرآن و حدیث سے براہ راست ثابت ہو، سیرت سے ثابت ہو، اور پھر اس پر یہ کہا جائے کہ میرا خیال یہ ہے، تو آپ بتاؤ پھر وہ شریعت کی بات کو دیوار پہ مار رہا ہے نا، اس کو شریعت بتائی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میرا خیال یہ ہے، اپنا خیال پیش نہ کرو، جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے اس کو اختیار کو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔